السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی ریلی کے حوالے سے، ان کے ایک احتجاج کے حوالے سے، اس ناکام ریلی کے حوالے سے، اس فلاپ شو کے حوالے سے، جس کے حوالے سے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بڑے دعوے کیے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اتنے لوگ لے کر جائیں گے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو نون لیگ کی ترجمان ہے، انہوں نے یہاں تک تو کہہ دیا تھا کہ ہم وہاں سے تب تک نہیں اٹھیں گے، ہم وہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہم فیصلہ نہ لے لیں۔ ہم الیکشن کمیشن سے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جماعت کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں لے لیتے، ان کے خلاف کوئی فیصلہ جب تک الیکشن کمیشن نہیں سنائے گی ہم تب تک نہیں اٹھیں گے۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت یعنی کہ ایک ان کے بیانات ہیں، جس طرح سے وہ ریاست کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ریاستی اداروں کو جس طرح سے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، انہوں نے بھی اس ریلی کے حوالے سے، اس احتجاج کے حوالے سے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے، ہم ایک لوگوں کا سیلاب لے کر آئیں گے مگر وہ اس پوری طرح پی ڈی ایم کی 11 جماعتیں اسلام آباد میں لوگ لانے میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اب یہ جو آگے ان کا لانگ مارچ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کی غلطی نہیں کریں گے، وہ اب لوگ وہاں پہ لے کے نہیں آئیں گے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرح سے اس پوری اس میں ریلی میں، اس احتجاج میں کوئی شرکت نہیں تھی۔ قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، مگر ان کے لوگوں کی اکثریت وہاں پہ نظر نہیں آئی۔ بلاول بھٹو صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم وہاں پہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ایک سمجھدار وہ شخص ہیں، اور ان کے والد صاحب بہت ذہین اور زیرک سیاستدان ہیں، وہ چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ ایک طرف تو وہ حملے کرتے ہیں عمران خان کے اوپر، مگر دوسری طرف رات کے اندھیرے میں وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، وہ طاقتور حلقوں سے ملتے بھی ہیں، اور ان کو یہ باور کرواتے ہیں، اور ان کو ایک طرح سے وہ پیغام دیتے ہیں کہ اس پوری پی ڈی ایم کی تحریک ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ہم ایک نمبر وہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہیں، مگر اس طرح سے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے بیانیے کے ساتھ ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ مگر میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کی تحریک میں، آج کے احتجاج میں مریم نواز صاحبہ، مولانا صاحب، یہ دو مین لوگ تھے۔ یہ اس طرح سے لوگ لے کے نہیں آئے، ایک فلاپ ریلی تھی، کچھ چند سو لوگ وہاں پہ جمع تھے، اس طرح سے بڑی تعداد بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ دوسری طرف میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس تحریک کے اندر یا اس احتجاج کے اندر سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی، اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے۔ ایک طرف سے تو وہاں سے کراؤڈ سے اور اسٹیج سے نیچے سے وہاں کچھ لوگوں سے انہوں نے نعرے لگوائے جنرل باجوہ کے حوالے سے، اور انہوں نے باجوہ مخالف نعرے لگوائے۔ اس کے بعد انہوں نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر تنقید کی، اور بڑی سخت تنقید کی، اور ان کو یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس تنقید کی وجہ کیا ہے، ثاقب نثار سے ان کو آخر تکلیف کیا؟ ان کو یہی تکلیف ہے کہ انہوں نے پاناما کے اوپر نوٹس لیا، اور انہوں نے مافیا کو ان کی نیندیں اڑا دی، اور ان میں شریف خاندان شامل تھا، نواز شریف کی نااہلی اور پاناما کیس، احتساب، عدالت کے چکر، یہ وہ سارا آپ جانتے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایسے سو موٹو نوٹس لیے جو ہم عوام کے لیے فائدہ مند تھے، بے شمار انہوں نے اچھے کام بھی کیے، مگر انہوں نے چند برے کام، یعنی کہ برے کام تو ہم نہیں کہہ سکتے، مگر انہوں نے کچھ نوٹس ایسے بھی لیے ہوں گے جو شاید آپ ان کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اس فیصلوں کے اوپر تو تنقید کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کی ذات کے اوپر یا ان کے تنقید نہیں کر سکتے۔ مگر مریم نواز صاحبہ نے اپنی پوری گفتگو کے اندر ایک تو اداروں کو نشانے پہ لیا، اور دوسری طرف ثاقب نثار صاحب کو انہوں نے نشانے پر رکھا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری پی ڈی ایم کے صدر کی، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ انہوں نے بھی کوئی ہولا ہاتھ نہیں رکھا، اور انہوں نے بھی آتے ہی اداروں کے اوپر سنگین الزامات لگائے، بلکہ آج تو انہوں نے ایک اور حد کراس کر دی، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس پاکستان کے اندر جو بیماریاں ہیں یا جو معاملات ہیں، جو صورتحال ہے، اس کے ذمہ وار
ادارے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے مشکلات کا شکار ہے، اور وہ بالکل یہی سمجھتے ہیں کہ آج اگر وہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے تو اس کے پیچھے بھی ادارے ہیں۔ مگر دوسری طرف آپ محمود اچکزئی صاحب ہیں، انہوں نے بھی آج جو ہے کوئی رعایت نہیں بخشی، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے بھی آج جو ہے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ فتویٰ جاری کریں، اور آپ عوام کو فتویٰ جاری کریں، اور ان کو کہیں کہ وہ جو ہے سرکاری گوداموں پہ حملہ کر دیں، سرکاری گوداموں کو لوٹیں، اس میں نیشنل بینک ہے، اس میں جو ہے اپنا جتنے بھی ادارے ہیں پاکستانی ان کو لوٹا جائے، جو حکومتی ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، ان کو لوٹا جائے۔ اور انہوں نے، مجھے تو حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ وہ کس سے فتوے لے رہے ہیں، وہی مولانا صاحب ہیں جن کے خلاف اس کی اپنی جماعت نے خود فتویٰ جاری کیا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ صادق و امین نہیں ہے، اور اچکزئی صاحب ان سے فتوے لے رہے ہیں کہ جی آپ فتویٰ جاری کریں کہ یہ لوگ جو ہیں اداروں کو لوٹیں۔ دوسری طرف جو ہے یہ سننے میں آ رہا ہے، جو خبریں زیر گردش ہیں، کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس کے اوپر سخت نوٹس لیا ہے، اور انہوں نے اداروں کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ محمود اچکزئی اور باقی پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں، اور ان کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اس کے حوالے سے شیخ رشید صاحب بھی ایکشن میں آ گئے ہیں، اور شیخ رشید صاحب کیونکہ وزیر داخلہ ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ آیا کہ واقعی ان کو اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ان کے اوپر واقعی مقدمہ درج ہو جائے گا، یا پھر ان کو ہمیشہ کی طرح چھوڑا جائے گا اور ان کو ڈیل دی جائے گی تاکہ وہ اگلی بار پھر ایک مضبوط طریقے سے جو ہے اداروں کے اوپر حملہ کریں۔ یہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اس معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آیا واقعی ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے یا پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔